55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ صاحب سے آپ یقیناً بہت محبت کرتے ہیں اور انہیں کے والد گرامی کی شخصیت سے متعلق آج کی تقریب ہے۔ آئیے، ہر تقریب کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی تقریب ہو، کوئی بھی کام ہو، مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ چاہے مقصد بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اس کی بھی جو غرض و غائیت ہوتی ہے، اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ آج کی اس عالیشان اور باوقار تقریب کے بھی چند مقاصد ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اغراض و مقاصد کو علی انجم رضوی صاحب سے بہتر کون پیش کر سکتا ہے۔ میں اس سے بہت محبتوں کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ علی انجم رضوی صاحب آئیں اور آج کی اس تقریب کے اغراض و مقاصد یہاں پیش کریں۔ ازل سے تو نے زمین و زمان سنبھالے ہیں، ازل سے تو نے زمین و زمان سنبھالے ہیں، اور یہ صبح شام کے منظر تیرے حوالے ہیں۔ ازل سے تو نے زمین و زمان سنبھالے ہیں اور یہ صبح شام کے منظر تیرے حوالے ہیں۔ میں اس یقین سے لفظوں کو پیش کرتا ہوں، میں اس یقین سے لفظوں کو پیش کرتا ہوں، میری زبان میں مولا تیرے اجالے ہیں۔ حضرت گرامی، آج کی یہ تقریب کئی معنی میں تاریخ ساز تقریب ہے۔ آج کے منفرد المقام پروگرام رکھنے کا مقصد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دھولیا شہر میں جنہوں نے اپنے علم و فن سے، اپنے درس و تدریس کے پیشے سے اور اپنی تنظیم سازی سے اردو ادب کے افق پر دھولیا کے فنکاروں کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، ایسے استاد الاساتذہ واقف رمز و سخا جناب انصاری شمون احمد صاحب، المتخلص جناب غریب دھولیوی کے نام سے آج کی محفل معنون ہے۔ ویسے تو دھولیا شہر کا اگر تاریخی جائزہ لیں تو ہم یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دھولیا شہر ادبی، علمی، مذہبی اور تعلیمی طور پر ایک بڑا ہی زرخیز خطہ ہے۔ یہاں کی تاریخ بہت ہی زندہ تاریخ ہے۔ دینی معاملات میں قدیم زمانے سے یہاں کے لوگ اللہ و رسول کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر تعلیمی عصری تعلیم کا معاملہ ہے، جب میں پروگرام ترتیب دے رہا تھا اور میں نے ہائی اسکول کی لسٹ بنائی اور میرے دوست اور انقلاب کے معروف صحافی اسماعیل شاہ صاحب نے میری مدد کی تو 21 اردو ہائی اسکولوں کی فہرست ترتیب ہوئی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی شہر میں 21 اردو ہائی اسکولوں کا قائم ہو جانا، اور اس میں جو عموم المدارس ہے، انگلو اردو ہائی اسکول، یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر اشخاص وہیں کے پروردہ ہیں۔ اسی اسکول کے سائے عاطفت میں ہم نے علم و ادب کی زبے براگیر کو درست کیا اور آپ کے سامنے آج موجود ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے تعلیمی اسکولوں کا جال دھولیا شہر میں پھیلتا گیا اور نونہال قوم علم کے زیور سے آراستہ و پراستہ ہوتے گئے۔ اسی طرح شعریت میں آئیے، شعر و سخن میں بھی دھولیا شہر کا بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی جاندار تاریخی پس منظر رہا ہے۔ ویسے تو شاعری کا آغاز بہت پہلے سے ہو گیا تھا، لیکن مشاعروں اور تنظیموں کو متحد کرنے میں، ان کو تشکیل دینے میں سب سے بڑا کردار حافظ عبدالشکور حافظ کا نظر آتا ہے۔ حافظ عبدالشکور حافظ نور نالوی کے شاگرد تھے
اور نون ناروی استاد الاساتذہ استاد داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ اس طرح دھولیا کے شعراء کا سلسلہ تلامذہ داغ دہلوی سے جا ملتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اسی حافظ صاحب کے سامنے زانوِ ادب طے کرنے والے، زانوِ تلمس طے کرنے والے ہمارے غریب دھولی صاحب تھے۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ نہ صرف دھولیا شہر، نہ صرف دھولیا ضلع، بلکہ اس زمانے میں مغربی خاندیش کہلاتا تھا۔ اس وقت مغربی خاندیش کیا، مشرقی خاندیش کیا، ناسک کیا، آس پاس کے پورے خطے میں حضرت غریب کے شاگردوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ حضرت غریب کے شاگردوں میں ایسے ایسے اساتذہ نے جنم لیا کہ جن کی آپ کو آج آپ ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ تو انہی غریب دنیاوی کے تعلق سے اس محفل کو برپا کرنے کی جرت اس ناچیز نے کی ہے، اور وہ جرت کی ہے فاروق اقبال صاحب کی مدد سے۔ آپ تمام صاحب کے سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ آپ میرے اس حوصلے کو ضرور جلا بخشیں گے اور آپ میرے اس قدم کو پسند فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 3-4 مہینے قبل میرے اصلی تعلیم کے استاد فیروز احمد انصاری صاحب، جو خود ایک بہترین مضمون نگار اور شاعر ہیں، ان کے گھر پر ایک مختصر سی طرحی نشست منعقد ہوئی تھی۔ اس طرحی نشست میں 3 بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختصر مضامین پڑھے گئے۔ وہاں پر میں نے مختصر مضمون حضرت غریب جلیل پڑھا تھا۔ اسی طرح زاہد صاحب اور کریم صاحب پر بھی 2 مضامین پڑھے گئے۔ اس وقت میں نے اپنے اظہار شاعر میں کہا تھا کہ آج کی نسل جو ہمارے پرانے شعراء ہیں، جنہوں نے دھولیا شہر کے نام کو پورے ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلایا ہے، ان کے کلام کے نمونے تو مل جاتے ہیں لیکن ان کے حالات زندگی نظر نہیں آتے۔ تو ہم سب لوگوں کو سر جوڑ کے سوچنا ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جو شعر و سخن کی خدمت کرتے ہوئے اپنا خون جگر پیش کرتے تھے، ان کے حالات زندگی کو بھی یکجا کیا جائے۔ اسی تقاضے میں میرے ہاتھ ایک 1945 کا رسالہ لگا جو حضرت انجم فوقی بدائی نے ترتیب کیا تھا۔ اس رسالے کا نام تھا راز کہکشاں۔ راز کہکشاں وہ رسالہ تھا جس میں حضرت انجم فوقی بدائی نے پورے ہندوستان کے منتخب شعراء کے کلام اس میں شامل کیے تھے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ دھولیا کے کئی شعراء کے نام اور کئی شعراء کے کلام اس میں موجود تھے۔ غریب دھولی و ڈاکٹر عزیز صاحبائی بھی ان میں سے 2 تھے۔ لہذا ایک تحریک میں چاہتا ہوں کہ چلے اور ہمارے بزرگوں کے احوال اقوال، ان کی زندگی کے حالات یکجا کر کے ہم آنے والی نسلوں کو فخر کے ساتھ پیش کریں کہ دھولیا شہر کے یہ ہیرے موتی بھی موجود تھے جنہوں نے دھولیا کے نام کو پورے ہندوستان میں روشن کیا ہے۔ اور میری اس تحریک میں یہ میرا ایک چھوٹا سا معمولی سا کمزور سا قدم ہے۔ آپ لوگوں کی اگر سرپرستی اور پشت پناہی حاصل رہی تو اسی طرح ہم دیگر ہمارے جو ادبا، شعراء، صحافی، تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والی نمایاں شخصیات ہیں جو تاریخ کے پردوں میں کھو چکی ہیں، جن پر تاریخ کے صفحات کی گرد جم چکی ہے، اس گرد کو صاف کر کے آنے والی نسلوں کے سامنے ان کا ہم تعارف پیش کریں۔ آج 2 طرح کے پروگرام یہاں پر منعقد کیے گئے، ایک سیمینار ہے اور ایک مشاعرہ۔ میرا زندگی کا اکثر حصہ ملازمت کے سلسلے میں جلگاؤں میں گیا، اور جلگاؤں میں نثر کا ماحول بڑا اچھا ہے۔ وہاں پر افسانوی نشستیں بھی منعقد ہوتی ہیں، سیمینار بھی منعقد ہوتے ہیں۔ دھولیا شہر شعر و سخن کے معاملے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور مجھے یہ بولنے میں کوئی بات نہیں ہے، ویسے میں بدنام ہوں کہ میں حق گوئی اور بے باکی سے اپنے مضامین لکھتا ہوں۔ 30 سالہ میری صحافتی خدمات اس کی گواہ ہے۔ تو مجھے بولنے دیجیے کہ دھولیا شہر میں جو شعری نشستوں کا اور شعر و سخن کا مقام ہے وہ آس پاس کے کسی شہر میں نظر نہیں آتا۔ یہاں پر جو قداور شعراء موجود ہے، اور بالخصوص
میرے استاد محترم عالی جناب شکیل ابن شرف صاحب کی سرپرستی میں جو قافلہ شعر و سخن آگے بڑھ رہا ہے، یہ دوسرے شہروں کے لیے ایک مثال ہے، اور انہیں کی سرپرستی میں بڑے بڑے شعراء یہاں پر تربیت پاتے ہیں، اور مجھے بڑا اطمینان ہے کہ جب دھولیا شہر میں شعر و سخن کا معاملہ خراب نہیں ہے بلکہ اس کا مستقبل بہت ہی روشن ہے۔ لیکن نثر کی طرف آئیے تو نثر میں آنے پر پتہ چلتا ہے کہ ہماری نثری خدمات بہت ہی کم ہیں۔ نثر کے لکھنے والے گنے چنے ہیں، ایک جیالہ پیچھے بیٹھا ہے شکیل انصاری کے نام سے، جنہوں نے بڑی تفردد سے بڑی محنت سے ایک ضخیم کتاب ترتیب دی ہے، تذکرہ اولیاء خاندے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب نثر کے میدان میں کوئی کتاب آتی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے والد محترم اور شاگرد غریب ڈاکٹر رشید صاحبائی نے 1988 میں دھولیا شہر کی ابتدائی تعلیم علم و ادب ترتیب دی، اور ان کا جذبہ دیکھیے، یہ دھولیا ہی کی مٹی میں ممکن ہے شکیل ابن شرف صاحب کہ یہ دھولیا ہی کا پورا امتیاز ہے کہ میرے والد صاحب نے بڑی محنت اور جستجو سے پرانے جریدوں سے معلومات حاصل کر کے کئی بزرگ لوگوں سے انٹرویو لے کے جو تاریخی کتاب ترتیب دی اس کو اپنے استاد کے نام سے معنون کیا، اور وہ استاد وہ کتاب پورے ہندوستان کے پورے ارض میں یادگار غریب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جو دھولیا شہر کی مشترک تاریخ ہے، یہ بات الگ ہے کہ اس اہم کتاب کو اس کی حیثیت، اس کی وقت اور اس کی افادیت کے اعتبار سے دوسری پذیرائی نہیں مل سکی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہم وثوق کے ساتھ حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ دھولیا شہر میں پہلی اسکول کب قائم ہوئی، دھولیا شہر میں پہلا مشاعرہ کب منعقد ہوا، دھولیا شہر میں کون سی ادبی انجمن قائم ہوئی، دھولیا شہر میں حافظ عبدالشکور نے جس مدرسے کی بنیاد تاشا دلی میں رکھی تھی وہ مدرسے کی بنیاد کون سے سن میں رکھی تھی، اسی طرح غریب حضرت کے کون کون سے شاگرد پورے اس خطہ خاندیش میں پھیلے ہوئے، اس کو درجہ کرنے کا جو کارنامہ ڈاکٹر رشید صاحبہ نے انجام دیا، یقیناً ان کی روح کو سے سکون ملے گا کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے استاد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج کی محفل انہیں دونوں حضرات کے حوالے سے یہاں پر رکھی گئی ہے۔ دوسری ایک بات عرض کر دوں کہ زبان و ادب کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو نثر ہی سے تشکیل پاتا ہے، لہذا ہم شعر و سخن میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن میں آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ارباب شعر و سخن، ارباب ادب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ بڑے ہی مؤدبانہ لہجے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نثر کی طرف بھی توجہ دیں۔ تو وہ دن دور نہیں، ایک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دھولیا شہر جس طرح شاعری میں اپنا بلند مقام رکھتا ہے، اس طرح طواب انصاری صحافت میں بھی ہم بہت بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، ہماری سنہری تاریخ موجود ہے۔ رسالہ البدر 1925 بھی یہاں سے نکلتا تھا، اس زمانے میں جرگاؤں سے بھی کوئی رسالہ کوئی اخبار نہیں نکلتا تھا، یہ بڑا اعزاز ہے دھولیا کے لیے۔ لیکن یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ دھولیا شہر صحافت میں بھی بہت آگے تھا، دھولیا شہر آس پاس کے تمام شہروں سے اس کا مقام بلند تھا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ایسے طواب جیسے چند لوگ بیچارے بڑی محنت سے ہفتہ روزہ اخبار نکال پاتے ہیں، ہمارا کوئی روزنامہ نہیں۔ آج ہم ایسے مقام پر پہنچے ہیں، لیکن افسوس اس میں یہ نہیں ہے کہ اخبارات نہیں نکل رہے، افسوس مجھے تو اپنے آپ پر ہوتا ہے کہ میں اردو کا ایک ناکارہ ٹیچر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں ہزاروں روپے تنخواہ لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اردو کا اخبار خرید کر اردو کو چند سانسیں فراہم کر سکوں۔ لہٰذا ہم کب تک حکومت کو اور دوسری طاقتوں کو الزام دیتے رہیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم خود کتنا اردو کی خدمت کریں۔ تو میں آج کے اس سیمینار و مشاعرے کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اردو کے اخبارات کو بھی زندگی دیجیے،
اپنے پیسوں سے, اپنے جیب خاص سے ان کو چند سانسیں فراہم کیجیے تاکہ ہمارے جو بہت ہی بہترین ورثہ 1925 سے جو جاری ہے اس کو پھر اسی انداز میں ہم جاری و ساری کر سکیں. آج تمامی حضرات ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس انوکھے پروگرام میں شرکت انہوں نے کیا. آج ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ شعر و سخن کے ساتھ ساتھ آج یہاں پر کچھ نثری انداز میں بھی باتیں ہوں, اور یہ ضروری بھی ہے. اگر میں آپ کے سامنے حضرت غریب دھولیوی کی چند غزلیں, چند اشعار پیش کر دوں, یقیناً آپ اس کو داد و تحسین سے نوازیں گے, یہاں سے جانے کے بعد آپ بھول جائیں گے. میں آپ کو پوچھوں کہ حضرت غریب دھولیوی کیا تھے, ان کی کیا خدمات ہیں, انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے, تو ہم اس کے واقف نہیں. بلکہ مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ نئی نسل سے اگر پوچھا جائے کہ غریب دھولیوی کون تھے تو وہ بڑے ہی شکستہ انداز میں ہم کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. اسی میرے جذبے کو میں نے اکٹھا کیا اور بارک اقبال صاحب کی بڑی تقوی رہی, انہوں نے وہ چیز فراہم کر دی جو ہمارے کس کے پاس نہیں تھا. غریب دھولیوی کا جو وہ علمی خزانہ, ان کی چند غزلیں ادھر ادھر سے انہوں نے جمع کی. ایک بار زوردار تالیاں بارک اقبال صاحب کو لگا دیجیے. انہوں نے اپنے غالب محبت کی غزلوں کو جمع کرنے کے لیے جو محنت کی ہے, انہی غزلوں کو میں نے طاہر نقاش جیسے ہندوستان کے بڑے قلمکار کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے مؤدبانہ گزارش کی کہ آپ اس ہیرے موتی کے جیسے اشعار ہیں غریب حضرت کے, ان پر آپ تبصراتی مقالہ لکھیں. انہوں نے اپنی منظوری دی, میں ان کا بڑا ہی ممنون کرم ہوں. اسی طرح آج ہم نے کوشش کی ہے کہ مقالوں کے ذریعے غریب دھولیوی کے حالات زندگی کو بیان کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے سامنے ہم فخر سے کہہ سکیں کہ غریب دھولیوی ایک ایسے شاعر تھے جو مشعل راہ کی حیثیت رکھتے تھے. اس سیمینار میں اس کے علاوہ غریب حضرت پر منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا. یہ بھی ایک انوکھی بات یہاں پر موجود ہے. تو کوشش یہ رہے گی اگر آپ کا تعاون حاصل رہا تو اس محفل میں پیش کیے گئے مقالے اور پیش کیے گئے منظوم خراج عقیدت کو بہت جلدی ایک کتابچے کی صورت میں شائع کریں گے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو فخر کے ساتھ پیش کریں کہ دیکھیے یہ کہ غریب دھولیوی. لہذا آپ لوگوں نے بڑی دیر سے میری بکواس کو سماعت کیا, لہذا میں آپ کا بڑا ہی ممنون کرم ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل نثری اور شعری دونوں, اس میں آپ کی دلچسپی کا بہت سامان موجود ہے. اگر آپ علم سے شغف رکھتے ہیں تو یقیناً آج کی تقریب میں آپ کی تشریف آوری بہت ہی ثمر آور ہوگی. یہاں پر بڑے بڑے قداور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آپ علم پسند سے آپ بھی مستفید ہوں. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی دامن مراد کو بہور علم سے بھر دے اور اپنی اس بات کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ الناس. بچپن 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.